اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے سید الشہداء کی ذات مقدسہ پہ بلند تر صلوات۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعوذ علی مظہر تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات۔ یقیناً آپ تھکے ہوئے ہیں اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، کوشش تو کرو ایک دفعہ درود مل کے پڑھ دو بلند آواز۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ دعا ضرور مانگا کریں مولانا۔ امام حسین بادشاہ عزاداروں کی حفاظت فرمائیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہیں۔ کائنات کا اللہ تمام عزاداروں کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک شیعہ سنی دوستوں کو ذکر مظلوم کے صدقے میں دہشت گردی سے محفوظ فرمائے۔ کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ محترم ناظم ممبر سے لے کے آخری ماتمی تک جتنے عزادار باہر تشریف فرمائے ہیں، جتنے سامنے کھڑے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں، بحیثیت ذاکر حسین اپیل کر رہا ہوں کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو سانس لیتا اور آمین نہ کہے۔ میرے مالک اس عزت والی ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ درود سارے مل کے بلند آواز سے۔ ہیلو بیٹا، ایک باری کرنی جو کرنی، ڈسٹرب نہ کری مینوں، تیری بڑی مہربانی، جو کرنا چاہنے ایک باری کر لے۔ مہربانی کرو بیٹا، جڑا کھڑے ہو مجلس کا حصہ بن جاؤ، آ جاؤ، تھوڑی بڑی مہربانی۔ درود بھی سارے پڑھ دیو مل کے بلند آواز میں۔ برادر معظم جناب میر محمد علی صاحب سے وعدہ تھا، پورا ہو گیا، حاضری ہو گئی۔ بہت لمبا بھی نہیں پڑھنا اور تھوڑا سا پڑھنا بھی ہے، پھر جیے تو 2 شوال زیادہ ضرور آپ کو سلام کرنے آئیں گے، تب تک زندگی رہی ضرور نوکری کریں گے۔ پتہ نہیں میں مجلس کہاں سے شروع کرتا۔ اور ناصر شاہ جی، عالی مرتبت سرکار علامہ علی ناصر صاحب ایک بات کر رہے تھے ایک آیت کے ضمن میں، بس میرا جی چاہ رہا ہے جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے نا وہیں سے میں چھیڑ دوں۔ چلو جی، لکھواری بسم اللہ، تھوڑی بڑی مہربانی۔ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا۔ بولے جی مہربانی کرے آجے۔ ہاں جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ یہ ہاتھ اونچے ہی رہن غازی استعدین عارف 14 دی 100 میں راضی ہو گیا۔ مسلمانوں کبھی موقع ملے، میں ذرا اوکھا بندہ تے مینوں ہر بندہ سن نہیں سکتا، بولے جی جن سمجھ آ جائے۔ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر شرک تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی۔ جی میں راضی ہو گیا، 14 دی قسم میں راضی ہو گیا۔ تھوڑی بلو کیا بات ہے۔ ایمان ابو طالب پہ امتیاز جی بات کر رہے تھے علامہ علی ناصر صاحب، اور ایک آیت انہوں نے پڑھی ہے، وہ آیت آپ کے ذہن میں ہے، یا ایھا الرسول
کلوا من الطیبات، یہ آیت انہوں نے پڑھی ہے، اس آیت کے ضمن میں وہ بات جہاں سے چھیڑ گئے وہیں سے ہی شروع کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر شرک تھا، بت تھے، جس کے اندر علی ہے اس کا میں ضامن ہوں، وہاں آخر فضا کیا تھی؟ رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں، ابو طالب جو کافر تھا محمد کی غذا کا، ہائے 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 ہائے، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے یار، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے یار، یہی قیمت تھی شوکت رضا سننے کی۔ جی کاکے شاہ جی غازی دی قسم نے میں راضی ہو گیا، یہ اندر علی وہ بندہ ہاتھ چاہے ہائے علی، آنومی جیو تیری مہربانی، تو ان دو مہینے بعد ہی دسنا یار کہڑے کم تن باوے کاکے شاہ لایا۔ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا۔ اچھا والی حسین لو جی انج بول دے پے ہو، میں تو آخیا پہ تھک گئے نے، مولا دی قسم میں کچھ گرمی تو ہف گئے نے، کچھ تھک گئے نے تو نہیں بول دے، تو چلو جی بول دے پے ہو تو پھر اس تو اتے چلیے، آ جاؤ بادشاہ آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، پھر اس تو اتے چلیے۔ خفتہ خابیدہ نسلوں کو جھنجھوڑنے والے کافر ہیں۔ لو نیاز بے گالے ہوں مالکان دی قسم جے کہ تسی 4 مصرے میری مرضی دے سنو تو پھر میں آج فیصلہ کر کے جاواں گا۔ بیٹا جی ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، 4 مصرے میری مرضی کے یہ لوگ سن لیں، فیصلہ نہ ہو میں ممبر ہی چھوڑ دوں گا۔ خفتہ خابیدہ نسلوں کو جھنجھوڑنے والے کافر ہیں، توحید کا ترکہ مشکل میں نہ چھوڑنے والے کافر ہیں۔ ہاں دبیر بول نا میرا بیٹا، بول نا میرا بچہ، شاباش شاباش، یہ بات ہوئی نا، ہاں یہ سلیقہ ہے نا شوقہ سننے کا۔ جی 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 سلام سلام۔ خفتہ خابیدہ نسلوں کو جھنجھوڑنے والے کافر ہیں، توحید کا ترکہ مشکل میں نہ چھوڑنے والے کافر ہیں۔ کم ظرف غلیظ مورخ نے تاریخ پہ کیسا ظلم کیا، بت پوجنے والے مسلم ہیں، بت توڑنے والے۔ تھوڑیاں نسلاں دی خیر ہوئے، تھوڑیاں نسلاں دی دوار جی خیر ہوئے، پتر جیون تواڈے، پتر جیون تواڈے، جی بیٹا او غازی استانے نہیں، ان ہاتھاں دی خیر ہوئے۔ مہربانی سارے سارے بولو کیا ہو گیا؟ وہ یہ سامنے کھڑے ہوئے تمہیں نہیں آتا علی کا نام؟ ہاتھ کھول میرا پتر، ہاتھ کھول، شاباش، سارے بولو علی شہن شاہ، ہاتھوں میں اونچے کر کے بولو حیدری۔ جتنی باری آنکھوں میں پڑھا، جتنی باری حکم کرو میں پڑھا، بولا کر بیٹا، بولا کر ذکر حسین میں، ہاتھ کاٹے تھوں، شاباش، انج میں گراؤنڈ وچ بیٹھی رہ جی میں توں بیٹھا، میرے حال ویکھ، مولا تے نہیں حصہ دین، جی میں او پترا، قرآن دی قسم میرا ہاں ٹھار دیتے۔ خفتہ خابیدہ نسلوں کو جھنجھوڑنے والے کافر ہیں، توحید کا ترکہ مشکل میں، توحید کا ترکہ مشکل میں نہ چھوڑنے والے کافر ہیں۔ کم ظرف غلیظ مورخ نے تاریخ پہ کیسا ظلم کیا، بت پوجنے والے مسلم ہیں، بت توڑنے۔ غازی اس طرح دے رہی، اللہ کرے زبان سلامت رہے، اللہ کرے ساتھ دی خیر ہوئی، بادشاہ تیرا نام اپنے عزاداریں شمار فرماون۔ لے علم پاک دی قسم آکھی واہ شوکہ صاحب کیا کہنے، یہ بجلے 4 میں سے اور پڑھن لگا۔ علم دی قسم میں مڑ گیا سا اس نظام والے پاسے، جڑی میں اس بچے دبیر نے کل فون کر کے آکھیے، میں ادھر مڑ چلے اساں لیتے ہیں آکھے ہے تو ویر ہیں لے پھر 4 میں سے سن۔ کمال یہ ہے کہ اپنے خدا کے دشمن کو میں غریب پہلے ہی فتووں کی عزت میں رہتا ہوں، پتہ نہیں چوتھے مصرے کے بعد بننا کیا ہے امتیاز، لیکن مصرے تو میں پڑھوں گا۔ کمال یہ ہے ابو طالب کرتا کیا ہے، کمال یہ ہے کہ اپنے خدا کے دشمن کو
تو اپنے خوف کی چلمن میں پھانس لیتا ہے، نبی ولی کے مربی علی ولی کے پدر، تیری وجہ سے خدا سکھ کا سانس لے۔ معاف کرے گا وہ بندہ جسے نہیں سمجھ آئی، اس کی داد میں کروں گا ہی کیا نہ سے شادی سے یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، یہی قیمت ہے شوکت رضا شوکت کی۔ وہ جو دروازے پہ کھڑے ہوئے ہو، جو کھاتے علی کے بچوں کا ہے، وہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا، حیدری۔ پتر جیون توڑے جی، نسلاں جیون عارف جی، سلام ہے تو ہاں بیٹا، جگ جگ جیو غازی استان دے۔ تو دوبارہ نعرہ لایا، لا پھر۔ کمال یہ ہے کہ اپنے خدا کے دشمن کو تو اپنے خوف کی چلمن میں پھانس لیتا ہے، نبی ولی کے مربی علی ولی کے پدر، تیری وجہ سے خدا سکھ کا۔ اور آگے پڑھوں؟ اگر تو بولے تو ہے جسم شریعت پر غالب ابو طالب کا۔ یہ جہاں میں کھڑا ہوں نا، یہ پورے پنجاب میں سب سے بڑا قلعہ ہے ہم عزاداروں کا، نیاز بیگ، اور یہاں ایک مصرع مشکل پڑھا میں نے اور آدھے سے زیادہ مجمع چپ کر گیا۔ تھوڑی مرضی ہے، میں کیا ہے جسم شریعت پر غالب ابو طالب کا، رہتا ہے لہو اب تک غالب ابو طالب کا۔ شاباش آقا جی، جیو جیو جیو، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے، یہی خریداری ہے شوکت رضا کی۔ ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے غالب اور غالب پہ بولنا، ہے جس میں شریعت پر غالب ابو طالب کا، رہتا ہے لہو اب تک غالب ابو طالب کا، کتنے ہی ابو تھے جو طالب تھے محمد کے۔ اللہ اکبر۔ اور پتر جی منت واڈے اور نسلاں جی منت واڈی ہیں یار جی، بھائی جان کروڑوں بار شکریہ، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے ہی رہے، سلامت رہیں وہ زبانیں جو اتنی مشکل بات پہ بولی ہیں۔ جی میر صاحب، ہے جس میں شریعت پر غالب ابو طالب کا، رہتا ہے لہو اب تک غالب ابو طالب کا، کتنے ہی ابو تھے جو طالب تھے محمد کے، دیکھا ہے محمد کو طالب ابو جی بادشاہ جی 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 وہ پتر جی من توڑے نسلاں جی من توڑیاں یہ اندر ہے علی او بولے حیدری۔ کتنے ہی ابو تھے جو، بسم اللہ کریں، آپ کے سننے کے کیا کہنے، مالکوں کی قسم ہے آپ کے سننے کے کیا کہنے۔ جی آواز نہیں آئی؟ تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے تے کو طاقت دا اندازہ ہی نہیں۔ ہوں جے چپ کر گئے نا تے تیری میری لڑائی ہو جانی ہے باہر جا کے، تے کسی پہ نہیں ہرنا، تو میں بھی چنگا پلا تے تم بھی چنگا پلا۔ سمجھ آئی میری گل دی؟ تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے، بندے نے ان سریکی سمجھ آندی ہے، میرے تو ذرا عجیب لگ دی ہے۔ تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے تے کو طاقت دا اندازہ ہی نہیں، جیڑا ماتمدار حسین دا ہے قرآن تو پوچھو ناجی ہے۔ ہائے 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 جی بادشاہ پتر جی من توڑے نسلاں جی من توڑیاں، کوئی نہ تھا بھی خیر ہوئے یار، جڑے حلالی پیچھے کھڑوتے ہو یار جیو۔ اللہ اکبر، توڑے سنن دی کیا بات ہے؟ تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے تے کو طاقت دا اندازہ ہی نہیں، جڑا ماتمدار حسین دا ہے قرآن تو پوچھو ناجی ہے، قرآن تو پوچھو ناجی ہے۔ ممبر دے خلاف ہے واقعہ کہ شاہ جی ہاتھ ہے میرا، میں قبر تک اس بندے دا مقروض رہاں گا جنہوں علی حسین سمجھ آئی تے وہ بول پیا قرآن تو پوچھو ناجی ہے۔ جبریل ہے پیر بھیرا ساڈا، حوراں غلمان رعایا ہیں، اسا کمی بس عباس تے ہیں ساڈی عرشیہ نال تو بھائی۔
میں صدقے جاواں تواڈے سنن تو صدقے جاواں تواڈے بولن جی لالا جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ہاتھ کوئی تلے نہ ویکھاں ہائے دری اچھا کمی بس سب واسطے ہیں ساڑی عرشیاں نال تو لے یار امتیاز میں نا شابان آ نہیں سکیا لاہور 4 مصرے نا مینوں انج پہ کر کے کہندے نے نا اندروں میں سان پڑھی جا قرآن سوں ماحول ایڈی تیزی نال بنیا ہے میں آکھیا تھکے بندے باہر ٹر گئے میں بھی سوچا چلو 15-20 منٹ میں اجازت لے لوں گا ماحول میں 3-4 منٹ جنی چھیتی بنایا آج لاہور والیاں میرا دل پہ کرتا ہے میں مصرے پڑھی جاؤں سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شوکت بھائی دوبار ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کوئی 100 سال کا بندہ اٹھ کے کہے اس سے پہلے یہ بات میں نے فلاں علامہ سے فلاں ذاکر سے فلاں شاعر سے سنی ہے کوئی داد نہیں اور پورے پنڈال میں ایک بچہ بھی جس کی ماں شیعہ ہوئی اور نہ بولا میں قبر تک اس میں دکھی رہوں گا سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شوکت بیٹا جلدی ڈیسیژن لو تمہیں کہاں بیٹھنا ہے جلدی کرو سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شوکت خدا کے دیس میں ایک منفرد توقیر اپنی ہو علی کے لال نے یہ سوچ کر مقتل خریدی ہے خدا ملنے کو آئے تو میری جاگیر اور میں نہیں پتا وہاں کا کہ جھائڑا نہیں بولے ہوتا کی میں آ رہی جڑے معرفت سن دے ہو بولو مہربانی کرو جڑے اوکھی گلتے بول سکتے ہو تو انہوں حسین دی قسم ہے بولو انہوں نہیں پلے بھائی انہوں کو کوئی داتا تکادا نہیں حق علی حق سارے بولو آگا جی ہاتھ اچھے سارے میں قبر دیا کندھا تک راضی قرآن سو میں قبر تک راضی سخی جی بادشاہ سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شوکت خدا کے دیس میں ایک منفرد توقیر اپنی ہو علی کے لال نے یہ سوچ کر مقتل خریدی ہے ہائے 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 صدقے والی حسین تواڈے سنو تو صدقے خدا ملنے کو آئے تو میری جاگیر اسلام آباد تو ساڈا ایک مرشد خانہ ہے بابے حامد شاہوراں میرے کمال مرشد نے بابے کاکے شاہوراں لاہور تو سنی پتر شیخ ابرے تو 3-4 بندے کٹھے بیٹھے تھا تے گل ہو رہی سی کربلا پاک دی کربلا جاننے کا ثواب کیا ہے کربلا ہے کیا یعنی کربلا ہی کرب و بلا کا علاج ہے اس غریب کو نہیں اردو سمجھ آتی اس غریب کے لیے میرے پاس کیا ہے یار شاباش اللہ کرے تیری یہ زبان سلامت رہے ہاں خریدا ہے ان بچوں نے مجھے جو اس مشکل جملے پہ بولے کربلا ہی کرب و بلا کا بچے میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ عشق کی حد تک پیار کرتا ہے تو نے کہا زیدی صاحب کی خوشبو آئی ہے یہ چھیڑ خانی ہے میں نے CD تو یاد کی ہوئی نہیں ہے چھیڑا تو نے مجھے تو میں اس سے آگے چلوں جو تھے فنا شکار بقا مانگنے لگے جو لا علاج تھے وہ دوا مانگنے لگے خون حسین پاک کی تاثیر دیکھنا کرب و بلا سے لوگ شفا ہائے 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 اور کروڑ سلام انہاں ماوانوں جنہیں حلالی جائے نے جیو پترا اور غازی استانے نے میرے پترانوں ہاں بیٹا پچھلے بندے سونا کر کے خون حسین پاک کی تاثیر دیکھیے کرب و بلا سے لوگ جی وہ
یہ زبان سلامت رہے، کرب و بلا سے لوگ شفا مانگنے لگے۔ میرے بچوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے، یہ آنکھیں جل جائیں اگر ان آنکھوں سے نہ پڑا۔ حسین کے نانا فرماتے ہیں من زارا قبر الحسین کانا کمن زارنی وزار اللہ، جس نے حسین کی قبر کی زیارت کر لی وہ سمجھے اس نے نبی بھی دیکھ لیا، جلی بھی۔ پہلی باری دکھ ہے اس بندے جڑا نہیں بولے، جڑا اندروں حسین نو مندہ ہے وہ بندہ بولے بھائی ہائے دری جی ویرون، جی ویرون، جی وہ سلام ہے وہ تیرے انج کر کے بولن نو، کروڑ شوکت رضا قربان کر دیا میں نے۔ بات ہو رہی تھی کربلا جانے کی، مرشد آتے مجھے کہتے ہیں چل پھر محرم تے کربلا چلیے۔ میں سمجھا ان جی کندے پہنے لاٹ نال بابے کاکی شوری بابے حامد شوری کہنے لگے چل پھر کربلا چلیے محرم پاک سے۔ میں کہ جی چلو، اور لمحوں میں یہ بات طے ہو گئی کہ اس سال عشرہ محرم سجدہ سلام کرنا ہے کربلا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ میں نشتر بار کراچی پڑھنے گیا 25 رجب کو، جناب عارف دادو صاحب بڑا معتبر نام ہے کراچی کے علماء میں سے، ادیبہ میں سے، اسکالر میں سے، مجھے کہنے لگے آپ 5-6 عشرے پڑھتے ہو پنجاب میں اور سنا ہے آپ کربلا محرم پہ جا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا بس یار ایسی طبیعت بن گئی ہے، زمین پہ خالق کے خاک شفا کے ساتھ رہوں۔ ہاں بیٹا، تو نے معرفت کہا تھا، تو نے مجھے معرفت کہا ہے، اگر تو معرفت کی کسوٹی پہ سن لے گا، چوتھا مصرع تیرا میرا وعدہ، تو اگلے سال تک اپنے دل کے امام باڑے میں نعرے لگاتا رہے گا۔ میں نے کہا بس ایسی دل بن گیا ہے، زمین پہ خالق کے خاک شفا کے ساتھ رہوں، ادب سے مالک یوم جزا کے ساتھ رہوں، چلا ہوں اس لیے عشرے پہ کربلا شوکت، میرا یہ دل ہے کہ کچھ دن خدا کے ساتھ۔ تواڈیاں نسلاں دی خیر ہوئے، تواڈے پتراں دے شہر آباد ہو یار۔ جی میر صاحب، جی وہ اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، جو ہاتھ ملکیت ہی علی کی ہے وہ اٹھاؤ، ہائے دری۔ راضی ہو؟ جی جتنی باری آنکھو، چلا ہوں اس لیے عشرے پہ کربلا شوکت، میرا یہ دل ہے کہ کچھ دن خدا کے ساتھ۔ پڑھو درود مل کے بلند آواز سے۔ سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو۔ مہربانی مہربانی۔ یہ بچہ دبیر بانیان کا بچہ ہے، الہیہ، اس لمحے کا صدقہ، اس ذکر کا صدقہ، اس ماحول کا صدقہ، مالک اس بچے سمیت ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرمائے، الہی آمین۔ ہر بے اولاد مومن کی جھولی آج اس ذکر کے صدقے میں بھر جائے۔ اور بادشاہ حسین کی بارگاہ میں التماس ہے کہ مالک ہم بچہ اپنے لیے نہیں مانگتے، تیری عزاداری کے لیے۔ ہاں، اپنے لیے ضرورت نہیں ہے، مولا کی قسم ہے، عزاداری حسین کے لیے، اس لیے کہ میرا تو یقین ہے کہ ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں۔ ہاں پتر تو نہیں بولیا، تو ہسدا آیا تو پھر بیٹا ترلے چکڑنا ذاکری نو، میں تیرا ترلا کراں تو بولے، ایک گل تو نہیں، 35 سال میں پڑھ بیٹھا، ہن بھی میں ترلا کراں تو تسی بولو، پھر فائدہ۔ ہاں میر صاحب، ہر شخص ہی روتا ہوا، بلکہ میڈیکل سائنس کی دنیا میں جو بچہ دنیا میں آ کے روئے نہیں اسے مردہ کہتے ہیں۔ رونا ہی زندگی کی علامت۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے۔ چلو میرے تو بھائی کا حکم تھا، پورا ہو گیا، میں تو آ گیا، ساری زندگی وہ حکم کرتے رہیں گے، میں آتا رہوں گا، بلکہ 30 محرم غالباً 21 اکتوبر بنے گی، زوار بھائی کے یہاں بکھے والے انشاءاللہ آپ کو سلام کریں گے۔ لیکن دکھ ہوا مجھے اس بندے سے جو چپ کر گیا۔ میں نے کہا ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں، توحید نے گریے کو ہی معیار بنایا،
تم اپنی خباثت سے بنے دشمن شبیر، خالق نے تو سب کو ہی آزادہ۔ جی بھائی جان، جی 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 میر صاحب، تم ہی جیو جیو۔ اللہ اکبر۔ شالہ ہاتھ اچا راوی ویرون، تم اپنی خباثت سے بنے دشمن شبیر، خالق نے تو سب کو ہی عزادار بنایا۔ مصرع ہے مشکل، مجھے پتہ ہے تم مجھے پچھلے آدھے گھنٹے سے دیکھ رہے ہو۔ اس بچے نے مجھے کل فون کیا، دبیر نام ہے اس بچے کا، اس نے مجھے 4 مصروں کے لیے کہا ہے، میں نے نہیں پڑھے۔ آدھا گھنٹہ کم از کم مجھے پڑھتے پڑھتے ہو گیا، یقیناً ہو گیا 32-33 منٹ کے قریب ہو گئے۔ یہ مجھے وہاں ملا ہے دروازے پہ، اس نے مجھے یاد دہانی کرائی ہے کہ انکل جی میں نے کل آپ کو فون کیا تھا ان مصروں کے لیے، پڑھوں؟ چل ٹھیک ہے جی، چپ کر گئے تو پھر یالی یالی۔ جھک گئی اس لیے لکڑی پہ جبین فطرس، جیو جی بادشاہ ہاتھ اچے رام یار، پتر جیون توڑے، نسلہ جیون توڑیاں جی، کروڑوں واری شکریہ ہے نا پتران دا۔ ہاتھ کھولی میرا بیٹا، ناراض نہیں، ہاتھ کھول دی۔ جھک گئی اس لیے لکڑی پہ جبین فطرس، اس کو معلوم تھا لکڑی میں ولی رہتا ہے۔ جھک گئی اس لیے لکڑی پہ جبین فطرس۔ عرشی کینسر کا ایک مریض، کدھر جائیے کی کریے، عرشی کینسر کا ایک مریض فطرس نامی صدیوں سے بے بالوں پر پڑا ہوا تھا زمین پہ۔ بیماری عرش کی تھی، فرش پہ علاج نہیں تھا۔ بیماری عرش کی تھی، فرش پہ ویکسین نہیں مل رہی تھی، فرش پہ علاج نہیں ہو رہا تھا۔ وہ غریب صدیوں سے زمین پہ پڑا ہوا تھا، فرش پہ پڑا ہوا تھا، اور صدیوں کے بعد 3 شعبان 4 ہجری حسین ابن علی اپنی مرضی سے تین شعبان 4 ہجری حسین ابن علی اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اترا۔ او بچے مجھے پڑھنے دو میرا بیٹا، مہربانی کرو آپس میں نہ بولو۔ چلو یوں پڑھتے ہیں، بڑا اچھا جملہ کہہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے مرضات اللہ کے گھر میں آیا۔ تھینک یو۔ اپنی مرضی سے اللہ کی مرضیوں کے گھر میں اترا حسین۔ بسم اللہ۔ حکم خالق ہوا جبرائیل 1.25 لاکھ فرشتے لے کے دہلیز بطول پہ جاؤ، اپنی طرف سے غلامی کرو، میری طرف سے سلامی کرو۔ شاباش پتر جیون تیرے، ان ہاتھاں دی خیر ہو بھی یار، بہت سونا لگا ہے قرآن دی قسم، دو میں ہاتھ چاہی نہیں۔ اپنی طرف سے بولی عارف میں نل، بیٹا بولا کرو ذکر مظلوم میں۔ شاباش، اپنی طرف سے غلامی کرو، میری طرف سے سلامی کرو۔ فطرس کے قریب سے جبرائیل نامی پرانا محلے دار عرشی کینسر کے مریض کے قریب سے گزرا۔ اس نے کہا بھائی جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا سیدہ کے گھر میں قرآن اترا ہے، تلاوت کے لیے جا۔ وہ دیا نسلیں جیون جڑے اس جملے سے بولے جولی چاہ کے شوکت دعا پہ کر دے، وہ دیا نسلیں دی خیر ہوئے جڑا امیر صاحب ایڈے اوکھے جملے سے بولے سیدہ کے گھر میں قرآن اترا ہے، تلاوت کے لیے جا رہا ہوں۔ عرشی کینسر کے مریض نے کہا یار اگر ہو سکے تو مجھے بھی ساتھ لے چلو، ان کے دروازے سے آدم کو معافی ملی ہے، ممکن ہے مجھے بھی پر مل جائیں۔ دبیر مولا کی قسم ہے بیٹا، اسی شہر میں اشرے پڑے ہیں میں نے، اسی نیاز بیگ میں اشرے پڑے ہیں میں نے، میرے لیے ذرا بھی نئی بات نہیں ہے، ان میں سے ایک بندہ بھی نہ بولے تو اکیلا تجھ پہ واجب ہے، تو مجھے کل سے اب تک کہہ رہا ہے اور مومن گھر کا بچہ ہے تو، میں نے لاج رکھی ہے تیرے کہنے کی، لے میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ عرشی کینسر کے مریض کو جبرائیل امین نامی پرانا محلے دار اپنے پر پہ بٹھا کے شریعت ہاسپٹل کے دروازے پہ لے آیا۔ اور میں کروڑ شوکت قربان کرائے نا پترا تو، جی میرا بچہ، جی 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 میرے بیٹے، وہ جو در پہ کھڑے ہوئے بولو ہائے دری،
غازی سنے نے ہاتھ اونچے حیدری عرشی کینسر کے مریض فطرس کو سرکار جبرائیل امین سید الملائکہ ہیں جبرائیل کوئی عام فرشتے کا نام نہیں ہے امین راز وحی ہیں اپنے پر پہ بٹھا کے شریعت ہاسپٹل کے دروازے پہ لے آئے کتنے دن بابا ناصر شاہ کو بندہ اس جملے کا مزہ لے سکتا ہے شریعت ہاسپٹل کے دروازے پہ جبرائیل نامی محلے دار فطرس نامی پیشنٹ کو لے آئے عرشی کینسر کا مریض شریعت ہاسپٹل کے دروازے پہ آ گیا جبرائیل نے بادشاہ مصطفیٰ سے کہا کہ یہ بیمار ہے عرشی کینسر کا مریض ہے آپ مہربانی کر دیں شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد نے فرمایا شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد مصطفیٰ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب لمبے سفر سے آئے ہیں آرام کر رہے ہیں انہیں جگانا نہیں ہائے 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 ہاں بھئی کتھے گئے معرفت علی شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین مصطفیٰ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب لمبے سفر سے آئے ہیں سو رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں انہیں جگانا نہیں امیر صاحب ایمان سے بتائیے گا بندہ نکلے سہیوال سے میاں چنو سے چیچا وطنی سے کو 2-3 سال کے بعد ڈاکٹر سے ٹائم ملے اور پتہ لگے کہ ڈاکٹر صاحب مل ہی نہیں سکتے مریض مرنا گیا پالی حسین ڈاکٹر ویکھے تے بات دی گل ہے نا ڈاکٹر کو ٹائم ہی نہیں ویکھندا ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں مریض تے یالی یالی کر گیا نا جبرائیل نے کہا سر جی اگر آپ مہربانی کریں تو ذرا اس پیشنٹ کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب سے کہیں ایک نظر اسے دیکھ لیں بے شک علاج نہ کریں بے شک دوائی نہ دیں بے شک کوئی اور مہربانی نہ کریں بس دیکھ ہی لیں بے شک علاج نہ فرمائیں بے شک کوئی چیک اپ نہ کریں بے شک کوئی انجیکشن نہ دیں بے شک کوئی دوائی نہ دیں بس ایک نظر اسے دیکھ لیں مجھے یقین ہے ڈاکٹر صاحب کے ایک نظر دیکھنے سے یہ ٹھیک مجھے یقین ہے ڈاکٹر صاحب کے ایک نظر جیو بیٹا مجھے یقین ہے مہربانی بیٹا اللہ تجھے عزت دے ڈاکٹر صاحب کے ایک نظر دیکھ لینے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا تو ڈاکٹر صاحب سے کہیں ذرا ایک نظر دیکھ لے نبی نے کہا تجھے بتایا نہیں ڈاکٹر صاحب لمبے سفر سے آئے ہیں ان کا پہلا زمینی وزٹ ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب لمبے سفر سے آئے ہیں پہلا زمینی وزٹ ہے ان کا ڈاکٹر صاحب آرام کر رہے ہیں آج ہی تشریف لائے ہیں تو لمبے سفر سے آئے ہیں انہیں جگانا انہیں بے آرام کرنا مناسب نہیں جبرائیل نے کہا جیسے آپ کی مرضی سر جی میں تو بتا کے آیا تھا کہ یہ سارے ڈاکٹر مجھ سے پیار کرتے ہیں میں تو اس وجہ سے لے آیا تھا میں تو بتا کے آیا تھا کہ یہ ساری کی ساری فیملی ڈاکٹرز کی جو ہے یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں کوئی آدم کی مشکل حل کرتا ہے کوئی نوح کا سفینہ پار لگاتا ہے کوئی ادریس کی پریشانی دور کرتا ہے کوئی عیسیٰ کو سولی سے چھڑاتا ہے کوئی نوح کا سفینہ پار لگاتا ہے تو میں کہہ کے آیا تھا کہ اس گھر کے سارے ڈاکٹر مجھ سے پیار کرتے ہیں کبھی کوئی ڈاکٹر آرام کرے تو میں اس کی جگہ چکی چلاتا ہوں کبھی ان کے گھر کے بچے زمین پہ چلیں تو میں ان کے پاؤں تلے سے مٹی اٹھا کے عرش پہ تبرک تقسیم کرتا ہوں بس ایک نظر اگر ڈاکٹر صاحب دیکھ لیتے آپ کی بڑی مہربانی میری لاج رہ جاتی میرا بڑا پرانا محلے دار ہے عرشی کینسر کا مریض ہے صدیوں سے فرش پہ پڑا ہوا ہے ایک نظر اگر آپ احسان کریں ڈاکٹر صاحب سے کہیں دیکھ لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا جاگنا 14 کی قسم ہے قبر کی رات تک وہ بندہ شوکت کا محسن ہوگا کسے لفظ سمجھ آیا اور وہ بول پڑا سلطان انبیاء نے فرمایا جبرائیل تیرا مقصد تو علاج ہے نا دوا چاہیے نا علاج چاہیے نا شفا چاہیے نا اس نے کہا جی چاہیے تو یہی فرمایا پھر اسے کہو ڈاکٹر صاحب کو بے آرام نہ کرے ڈاکٹر صاحب جس چیئر پہ سو رہے ہیں نا اسی چیئر کو چھو رہے سوری اس بندے سے جو یہ سفر نہیں کر سکا میں اس سے بھی ناراض نہیں ہوں جس نے یہ سفر کیا اس کا ہاتھ اونچا ہے جو رہ گیا وہ رہ گیا پڑھ لیا میں نے اس بچے کی وجہ سے مجھے یہ سب پڑھنا پڑ گیا
داری اللہ اکبر جی کائنات دی مالکن تو سے راضی ہوں بالکل میں راضی ہوں میر صاحب وعدہ پورا ہو گیا راضی رہیے گا نوکری پوری ہو گئی بس یہ 4 مصرے پڑھ لوں سمیٹ دی میں نے گفتگو زندگی باقی ملاقاتیں باقی حکم تھا بھائی کا وعدہ تھا بھائی جان سے وہ پورا ہو گیا ڈاکٹر صاحب آرام کر رہے ہیں اسے کہو ڈاکٹر کی چیئر کو چھو لے جس جھولے میں حسین سو رہا ہے نا اس جھولے سے پر مس کر لے اب ایمان سے بتانا سفر کیا امتیاز جھولے میں اور حسین میں میری 1000 مجال ہے یہ جھولا یہ جھولے میں حسین جو غریب صدیوں کا سفر کر کے جھولے تک آ گیا اسے حسین تک آنے میں دیری کتنی لگے گی اور محمد کہہ رہے نہیں جھولے سے پر مس کرے حسین سے نہیں میں نے کہا جی حسین تک آنے دے لمحہ لگے گا فرمایا ساری زندگی حسین تک آتا رہے آج جھولے سے علاج کرنا ہے میں نے کہا کیوں فرمایا مسئلہ حل کرنا ہے پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے یہ میری ذمہ داری نہیں کہا کہ جب میں دو میں پر سمجھاواں جی میں دونوں پر آندہ مانا آندہ ہے اتھوں بولتا پہ جی نہیں آندہ اتھے جو پہ یہ میرا قصور نہیں نا پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا جسے ماں نے نادلی پڑھ کے دودھ پلایا سر اٹھائے پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے سیرت سرور عالم سے صدا ملتی ہے تازیہ داری کو مت شرک سمجھنا لوگو ہم سے منسوب ہو لکڑی تو شفا شاباش 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 راضی ہو زندگی باقی ملاقات باقی 1000 سال جیو سدا سکھی رہو لکھا واری بسم اللہ اللہ کرے زبان سلامت رہے اتنا کسی عزیز ترین بچے کے مرنے پہ بھی اس کی ماں نہیں روئی ہوگی جتنا حسین کے آنے پہ روئی ہے وہ تو واہ محمد میر صاحب جیو کیا ہوا اس کو اچھا میں نے کہا اتنا کسی عزیز ترین بچے کے مرنے پہ بھی اس کی ماں نہیں روئی ہوگی بیٹا اب تو نے دعا مانگنی ہے اپنے لیے تجھے کہہ رہا ہوں میرا بچہ ضرور دعا مانگنی ہے جب آنکھ میں آنسو آ جائے تو نے ایک ہاتھ سینے پہ مارنا ہے اور دعا مانگنی ہے اور اگر ہو سکے تو میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں ایک عمل بتا رہا ہوں وہ عمل بانٹ بھی دینا ہے آج کے بعد خود بھی کرنا ہے اپنے گھر والوں کو ایک جھولا لے دینا ہے لکڑی کا پلاسٹک کا لوہے کا چاندی کا جس کی جتنی اوقات ہے جس جگہ پہ بھی جو عزادار گھر کی بچی بے اولاد ہے وہ اپنے بھائی سے اپنے کسی عزیز سے کسی رشتہ دار سے شوہر سے فرمائش کر کے جھولا منگوا لے صبح کی نماز پڑھ کے مصلے پہ بیٹھ کے جھولا جھولانا ایسے 1-1.5 منٹ اور کربلا کی طرف منہ کر کے اصغر کی اماں تیرے بچے کا جھولا جھلایا ہے میریاں ماما میریاں دھیاں میریاں بیٹیاں یہ عمل تسا انہاں بچیاں ضرور دسنے جڑیاں بے اولاد ہیں میری زندگی میں کم سے کم 14-15 وہ بچے ہیں جو بے اولاد تھے اور آج ان کی جھولیاں آباد ہیں اسی عمل سے ہاں صبح کی نماز کے بعد جو بے اولاد بچی مومن گھر کی ہے وہ جھولا جھلائے اور پھر کربلا کی طرف منہ کر کے کہے اصغر کی اماں میں نے تیرے بچے کا جھولا جھلایا ہے اجرت میں میری گود آواز اللہ بس آج کی میری ساری بھائی علی ناصر کے حوالے سے پڑھ دی میں نے فضائل بھی وہ جو پڑھ رہے تھے وہی میں نے شروع کر دیا مصائب بھی میرا خیال ہے شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی بھی ہے کس طرف سے شبیہ پاک بانیان میں سے کوئی ہے آپ ہیں اچھا بیٹا میں کہوں گا تو شبیہ لائیے گا دینی طور پہ تیار رہیے گا میں 5-6 منٹ مصائب پڑھوں گا نہ میں اس سے زیادہ امام حسین کی شہادت پڑھ سکتا ہوں نہ پڑھنی چاہیے چونکہ جیٹھ کے دن منسوب کر دیے ہماری ثقافت نے غریب کی شہادت سے گرمیوں کی وجہ سے
اس لیے یہ راتیں یہ دن شہادت حسین سے منسوب ہیں، ورنہ روز روز حسین کا اترنا نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لے بھائی علی حسین ہاتھ ماری سینے تے، میرے سامنے علم پاک نے دو علماء دی قسم میں نہیں پتا حسین سوار مشکل ہوا ہے یا اترا مشکل۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ کھولا کر، ماتم کیا کر، شاباش شاباش۔ امیر بن کے نہ بیٹھا کر، یہ دیکھ جیسے غریب بن کے بچہ رو رہا ہے ویسے غریب بن کے رویا کرو۔ 5 سے 6 منٹ زیادہ میں نے پڑھنا، جو اگلے سال ہوگا اسی کے نصیب میں ہوگی یہ مجلس۔ اللہ کرے تو کبھی نہ روئے۔ 6 بوسے پڑے تھے بھائی علی ناصر صاحب، ہونٹوں کا بوسہ، خدین کا بوسہ، ماتھے کا بوسہ، پسلیوں کا بوسہ۔ ناصر شاہ جی غازی کی عزت کی قسم ہے، میں نیاز بیگ میں کھڑا ہوا، مجھے ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ میں جملہ پڑھوں اور اللہ نہ کرے کسی کی ماں شیعہ ہو اور اس کا ہاتھ نہ آئے تو شاید وہ ماں دکھی ہو جائے جو اس مجمع میں بیٹھی ہوئی ہے، جو ہاتھ پہلو پر رکھ کے ان مستورات میں بیٹھی رو رہی ہے نا، شاید وہ ماں زخمی ہو جائے۔ کوشش کرنا یار، جس کی ماں شیعہ ہے نا، ایک بار اس کے منہ سے ہائے نکل جائے، اس کا ایک بار ہاتھ سینے پہ آ جائے، کہو گے تو یہی چھوڑ دوں گا۔ یہ وہ بوسے ہیں جو بطول نے لیے ہیں، ایک بوسہ وہ ہے جو رسول نے لیا ہے۔ بطول بیٹے کا منہ چومتی تھی، محمد منہ کھول کے حسین کے حلق میں بوسے دے۔ نہیں سمجھ آئی تجھے؟ جسے نہیں آتا ماتم وہ بالکل نہ کرے۔ 3 یا 4 منٹ پتر میں پڑھنا ہے، جنہیں شبیہ برآمد کرنی ہے تیاری کر لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او کالا کالے ہوں، قرآن دی قسم حق کی ادا کر دیتا ہی ماتم دا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او میرا بچہ حوصلہ کر تو میں تجھے جملہ سناؤں۔ کائنات کا اکیلا بچہ ہے حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ امتیاز۔ علامہ جعفر سوستی لکھتے ہیں کائنات کا اکیلا بچہ ہے حسین، جس کا منہ کھول کے اس کے منہ میں منہ دے کے محمد اس کے حلق میں اپنی زبان پھیرتے تھے۔ ایک دن پوچھ لیا بطول نے، بابا بچوں کا منہ چوما جاتا ہے، حلق کیوں چومتے ہو؟ فرماتے ہیں یہ خشک بڑا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، کہ امیر ہے بندہ جڑا اس جملے سے ماتم نہیں کر سکیا۔ جی 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 جی۔ جیڑی تیری حالت ہو گئی ہے، قرآن دی قسم میں روایت لگائی کھلوتا پڑھ دیں۔ امام حسین دادا دار ہے، بہت پرانا دادار ہے، پرانا ماتمی ہے، اجازت ہے پڑھ دیں۔ محمد حلق چومتے تھے میر محمد علی، یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، میں جب تک جیوں گا میں کتاب نہ دوں، میں حوالہ نہ دوں، باقی زندگی مجھے لاہور ممبر پہ نہ دینا۔ اور کوئی نہیں وہ بندہ شیعہ جس نے اب ماتم نہ کیا۔ حلق چومنے کی سمجھ اس وقت آئی زمانے کو جب غریب دوڑتے ہوئے نیزے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اترا اور کسی حرامزادے نے اتنے زور سے غریب کی کمر میں نیزہ مارا، جیسے اکبر کو سینے میں لگا تھا ویسے حسین کو کمر میں لگا۔ اکبر کا نیزہ کمر سے گزر گیا، حسین والا سینے سے گزر گیا، اتنے زور کا نیزہ لگا تھا، بے ساختہ منہ کھل گیا حسین کا۔ حسین کی آواز آئی، اماں جنہیں ماما نو پتر نال پیار ہے تساں تے ماتم کرو۔ آخری ویلے پتر ماما نو بلاندے نے نا، اور میری ماں اوکھی بن جائے تے پتر تو بلاندے نے نا، اور کروڑ سلام ہے میری اماں تیرے ماتم تو۔ اللہ اکبر۔ یہ حق ہے جیسے میری ماں تو ماتم کر رہی ہے، یہی حکم ہے بطول کا، میرے بچے کو ایسے رہو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی۔ ہاں بھائی آنکھوں تے میرے روایت اتنے چھڑ دیں۔ جی بھی صاحب آنکھوں تے پڑھا، اے کرسی پیچھے کر، اے پاک قلم ہے، اے پاک قلم ہے، میرا علم آل ہاتھ سے لاہور آ لے ہوں۔ مشکلیں بن گئی ہے، جس بندے کتاب پڑھ کے پڑھے ہیں بندے انہوں پوچھے کتوں پڑھے
پالی حسین میری قبر تک میری گواہی دیں جے میں جھوٹ بولا امام حسین دی اماں نہ مجرم ہوا ہن کوئی بندہ نہ کرے ماتم دا اپنا مقدر ہے ادھر منہ کھلا حسین کا اور آواز آئی اماں ادھر ایک حرام زادے نے کھلے ہوئے منہ میں تیر مارا تیر غریب کے حلق میں جا لگا نہ منہ بند ہوتا تھا نہ غریب کا منہ کھلتا تھا آدھا تیر حلق میں تھا آدھا تیر باہر چلا جائے بندہ جنہیں ماتم میں کی تھا جنہیں شبیہ برآمد کرنی ہے لے آؤ بھائی آگے تیاری کرو آخری جملہ اللہ اکبر جی بھائی جان چھوڑ دوں ہاں 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 کرنے دے ماتم چھوڑ دے کرنے دے ماتم زندگی کا کون سا پتہ ہے کس موڑ پہ ختم ہو جائے اللہ اکبر حوصلہ میرا بچہ حوصلہ میرا بچہ حوصلہ میرا بیٹا بیٹھ جا میرا بیٹا بیٹھ جا میرا بچہ حسین کی ماں تجھ پہ راضی ہو بیٹھ جا اکبر کی اماں تجھ پہ راضی ہو بیٹھ جا مجلس وہی جو میں نے پڑھ لی ہے یہ جو اتنا کھڑے کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہو جوان ماتمی ماتم کر رہے ہو ایمان سے بتا تجھ سے سنا نہیں جا رہا جب بطول نے تیر لگا ہوا دیکھا ہوگا جب محمد کی بیٹی نے بیٹے کے کھلے ہوئے حلق میں انہاں ماما نے پوچھی پتروں دے چہرے تے کوئی تماچا مارے ماں مر جاندی ہے کھلا ہوا منہ تھا حسین کا حسین کے کھلے ہوئے منہ میں تیر جا لگا غریب کی آواز آئی اماں اور بطول آگے بڑھی ایک ہاتھ پہلو پہ تھا ایک ہاتھ کھلے ہوئے منہ میں ڈالا اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا آواز آئی بابا میرا اپنا مقدر ہے کبھی میں حسن کے جنازے سے تیر نکالتی ہوں کبھی میں حسین کے منہ سے اور آ گیا ہے موقع کا گواہ اور آ گئی ہے غریب کی سواری اور یہ وہ مرتجد ہے جس کے سامنے شمر نے ایک ہاتھ غریب کی زلفوں میں ڈالا خنجر والا ہاتھ غریب کی گردن پہ رکھا دوڑتا ہوا مرتجد غریب کے پاس آیا پاؤں پہ سر رکھ کے کہا چلا اور میں تجھے بہن سے ملاؤں آج چلا ماتم حسین ہلو آف ہو گیا آف ہو گیا آواز ابھی آئی ہے